بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تنویر رؤف آپ کے سنگ، آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج میرا نیا چینل ہے، اس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آج میں اپنا آپ سے تعارف کرواؤں گی مختصر سا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ مجھے دیکھتے تو رہے ہیں اقدام چینل پہ، آپ نے بہت پذیرائی بھی دی ہے اور بہت محبتیں بھی دی ہیں، میں بڑی مشکور ہوں آپ کی۔ اور وہ بھی ہمارا اقدام چینل جو ہے وہ بھی جاری ہے، اس پہ بھی آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں گے، اور اس کے اوپر بھی تھوڑی سی مختلف جو ہے میں چیزیں آپ کو بتاؤں گی، جس میں سے آپ کو مزہ بھی آئے گا اور دیکھنے اور سننے کو بھی ملے گا۔ آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ اور سیکھیں گے۔ تو چلیے میں آپ کو پہلے اپنے بچپن کا واقعہ سناتی ہوں کہ میرا بچپن کوئی بہت ہی زیادہ مثالی بچپن نہیں تھا۔ میرا بچپن تکلیف دہ تھا، اور میں اپنے ماں باپ کے سائے میں نہیں پلی۔ میری والدہ بیمار اور معذور، ان کا انتقال ہو گیا، تو میں جو ہے کبھی تایا کے، کبھی چچا کے، کبھی کسی کے گھر، کبھی بھائی نے ایئر فورس میں اپنے میس میں کمرے میں چھپا کے رکھا، کیونکہ ان میرڈ تھے، وہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو میں اس طرح سے ادھر ادھر پلی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کبھی بھی زندگی کے کسی مرحلے میں، کسی لمحے میں مایوس نہیں ہوئی، پریشان نہیں ہوئی، اور میں ہر لمحے کو میں نے بہت انجوائے کیا۔ میں ہر بچے سے کھیلتی تھی، اور کبھی مجھے یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ چھوٹا کون ہوتا ہے، بڑا کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے اور امیر کون ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ میری تربیت کر رہا تھا اور بہت اچھے طریقے سے مجھے سنبھال رہا تھا۔ پھر اس کے بعد میرے بھائی نے مجھے اپنے پاس رکھا، انہوں نے ہی مجھے اسکول تعلیم وغیرہ دلوائی اور بے حد محبت نچھاور کی، اور میں ایک بہت اچھی تعلیم طالبہ بھی ثابت ہوئی، بڑے انعامات بھی لیے، اپنا نام بھی کیا اور اسکالرشپس بھی لیے، سب کچھ کیا۔ یعنی میرا وہ تعلیمی دور جو تھا وہ بھی بہت اچھا گزرا، اور اس کو بھی میں نے ہر لمحہ انجوائے کیا۔ اسکول میں بھی، کالج میں بھی ڈبیٹر بھی رہی، افسانہ نگار بھی رہی، اور صدر بزم ادب بھی رہی۔ ہر جگہ میں نے اپنے آپ کو منوایا، اور میں نے کبھی یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ میرے اندر کوئی کمی ہے، یا میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، یا میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے۔ ہمیشہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ تو میرا بچپن اور تعلیمی دور تھا۔ پھر شادی ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے شوہر بے حد خوبصورت، وجیح اور بہت عبادت گزار نیک انسان دیا۔ یہ شاید میرے شکر کا اللہ تعالیٰ نے مجھے بدلہ دیا، یا مجھے ایک آدمی ملا تھا جو بہت ہی بدصورت تھا، بہت بدصورت تھا، اور میں چھوٹی سی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں محبت کا جذبہ جو ہے وہ سمندر کی طرح سے رکھا ہوا ہے۔ کوئی مجھے برا لگتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب بھی آپ کے لیے دیکھیں، سیکھنے کے لیے یہ ایک چیز ہے نا، میری زندگی سے آپ کو ملے گا۔ تو وہ بیچارہ اتنا بدصورت آدمی میں نے زندگی میں پھر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے اس کو دیکھ کر، اس وقت میں کلاس 6 میں تھی، اور شادی کا میرے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن جو پہلا خیال آیا وہ یہ کہ ارے یہ بیچارہ اتنا بدصورت آدمی ہے، اس سے کون شادی کرے گا، چلو میں کر لوں گی۔ نہ کبھی اس سے کوئی بات ہوئی، نہ دوبارہ کبھی اس سے ملاقات ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید میرا یہ جذبہ پسند آ گیا، اور یہ معصومیت پسند آ گئی، اور اس نے مجھے بے حد حسین، خوبصورت، نیک سیرت، نیک صورت شوہر سے نوازا۔ لیکن میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میں ابھی 35 سال کی تھی، اور میرے 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میری عمر اس وقت صرف 35 سال تھی، اور میرے شوہر کی 38، یعنی ہم دونوں بہت ینگ تھے، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے پاس نہ پیسے تھے، نہ میرا گھر تھا، نہ میری جائیداد تھی، لیکن اس میں بھی میں نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ یقین کیجئے، میں نے ایک دن بھی ہمت نہیں ہاری۔ میں اپنے شوہر کی کمی کو تو آج تک محسوس کرتی ہوں، اور مجھے کبھی کبھی کسی دستک پہ یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید رؤوف صاحب آ گئے، مگر جو چلا جاتا ہے ملک عدم وہ واپس نہیں آتا۔ تو میں نے اپنی زندگی خوبصورت یادوں کے ذریعے گزاری،
اور اپنے بچوں کو بھی میں نے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ یتیم ہے۔ میرے کسی بچے کے چہرے پہ یتیمی کی چھاپ نہیں ہے۔ میں نے 4 جگہ 5 جگہ نوکریاں کی، لیکن اپنے بچوں کی تمام ضرورتیں پوری کیں۔ آج میرے بچے ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، بہت نیک، بہت اچھے، بہت شریف، بہت فرما بردار ہیں۔ تو یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرما رہا تھا۔ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، علاوہ اس کے کہ میں صرف شکر گزار بندی تھی۔ پھر اس کے بعد مجھے لقوہ ہوا، میری چھوٹی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔ آپ یقین کریں میرا منہ لقوے میں، آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا کہ منہ بالکل ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے، تو میرا منہ بھی بالکل ایک سائڈ پہ ہو گیا تھا، اور میری ایک آنکھ بھی بند ہو گئی تھی۔ تو مجھ سے جب کوئی کہتا تھا، جو میرے انٹرنیٹ کے دوست تھے، ان کو جب میں نے شادی میں انوائٹ کیا اسی ٹیڑھے منہ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ہم مسز رؤف آپ کو پہچانیں گے کیسے؟ تو میں نے کہا بھائی اتنا آسان ہے، جس کا منہ ٹیڑھا ہو، جس کی آنکھ بند ہو، چلے آنا، میں ہی تو ہوں وہ۔ یعنی مجھے کبھی بھی کوئی کمپلیکس نہیں ہوا کہ میری شکل کیسی لگے گی، یا مجھے پہلی دفعہ دیکھ کے لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے اسی میں انجوائے کیا اپنی بیٹی کی شادی، ناچی بھی، گائے بھی، گانے بھی گائے، کپڑے بھی نئے پہنے، میک اپ بھی کیا، سب کچھ میں نے بھرپور طریقے سے کیا، کیونکہ خوشی تو میری بچی کی تھی، میں کیسے اس میں اداس ہو سکتی تھی؟ تو خوشی تو دینے سے ہوتی ہے نا، آپ خوشی دیں گے کسی کو تو آپ کو خوشی ملے گی۔ تو وہ بہت اچھی ہماری تقریب ہوئی، وہ اس کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد اب میری سٹرگل جو ہے وہ تو چل رہی تھی، مختلف جگہوں پہ نوکری کی، اور جب آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بھی سیاست ہوتی ہے، لوگ آپ کو وہاں بھی تنگ کرتے ہیں، لیکن لوگوں نے مجھے تنگ کیا، مگر میں نے کبھی کسی کو نہ اپنے عمل سے، نہ قلم سے، نہ قدم سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ پھر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بھی میں ایک ادبی محفل میں گئی، تو میں لفٹ گر گئی اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی، تو اس وقت بھی میں مایوس نہیں ہوئی۔ اور جب میری ٹانگ کا آپریشن ہو گیا تو میں آپریشن ہال سے بھی، جو تھیٹر ہوتا ہے وہاں سے بھی ہنستی بھی نکلی، اور میں مسلسل درود شریف پڑھتی رہی تھی۔ بچے بھی خوش ہو گئے کہ امی ہم تو رو رہے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہیں۔ پھر میں نے اپنے پاؤں کا شکریہ ادا کیا کہ دیکھو تم نے مجھے ساری عمر مجھے چلایا پھرایا، بچپن سے اب تک اچھلی کودی کھیلی بھاگی دوڑی اتنا چلی، لیکن تم نے مجھے میرا وزن اٹھائے رکھا۔ آج اگر تم تکلیف میں ہو، تم ٹوٹ گئے ہو، تو کوئی بات نہیں، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، میں نے اس پہ مضمون لکھا، اور میں اس میں بھی بڑی مطمئن رہی، اور میں نے اپنا لکھنے کا بہت کام کیا۔ تو یہ دیکھیے کہ زندگی جو ہے وہ تو بہت خوبصورت عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کو ہمیں بہت خوش دلی سے، بہت شکر گزاری سے جو ہے وہ گزارنا ہے نا، کیونکہ زندگی ہر ایک کو تو نہیں ملتی، اور جب ہم چلے جائیں گے تو پھر تو ہم یاد کریں گے، ارے ہم یہ نیک کام کر لیتے، ہم یہ اچھا کام کر لیتے۔ کام تو ہم نے ابھی بھی اچھے نہیں کیے، ابھی تو بہت گنجائش ہے نا، تو ہم سب کے لیے بہت گنجائش ہے، ہر لمحہ ہمیں کچھ اب اچھا کرنا ہے، نیکی کرنی ہے۔ تو میری زندگی کے بے شمار تجربات ہیں جن سے میں وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہی دیتی رہوں گی، اور انشاءاللہ ہمارا رابطہ اسی طرح رہے گا جیسے اقدام پہ رہا تھا اور اقدام پہ بھی رہے گا۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ دونوں چینلز کو اسی طرح سے دیکھیے گا، اور ہمیں اپنی محبتوں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری بھی بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ، خوش رہیے۔